نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی بھی انسان کا تعین اس کے علم پر نہیں ہوتا، اس کے عمل پر ہوتا ہے۔ اگر علم پر ہوتا تو انسان علم کا منبع ہے، علم کی داستان ہے، علم کی لائبریری ہے، علم کا گھر ہے۔ اب شیطان کے پاس کتنا علم تھا لیکن عمل سے مار کھا گیا۔ اب حجاج بن یوسف کی ہسٹری آپ کو بتانا مقصود ہے۔ حجاج بن یوسف حافظ قرآن تھا، وہ تہجد گزار تھا۔ وہ تہجد کی ایک رکعت میں 10 سپاروں کی تلاوت کرتا تھا، با جماعت نماز پڑھتا تھا اور شراب و زنا سے دور بھاگتا تھا، لیکن انتہائی ظالم تھا۔ جب اس کی موت آئی تو انتہائی عبرتناک موت آئی۔ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ رحمہ اللہ، جو کہ ایک تابعی بزرگ تھے، ایک دن منبر پر بیٹھے ہوئے یہ الفاظ ادا کیے کہ حجاج ایک ظالم شخص ہے۔ ادھر جب حجاج کو پتہ چلا کہ آپ میرے بارے میں ایسا گمان رکھتے ہیں تو آپ کو دربار میں بلا لیا اور پوچھا کیا تم نے میرے بارے میں ایسی باتیں بولی ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں بالکل، تو ایک ظالم شخص ہے۔ یہ سن کر حجاج کا رنگ غصے سے سرخ ہو گیا اور آپ کے قتل کے احکامات جاری کر دیے۔ جب آپ کو قتل کے لیے دربار سے باہر لے کر جانے لگے تو آپ مسکرا دیے۔ حجاج کو ناگوار گزرا، اس نے پوچھا کیوں مسکراتے ہو؟ تو آپ نے جواب دیا تیری بے وقوفی پر، اور جو اللہ تجھے ڈھیل دے رہا ہے اس پر مسکراتا ہوں۔ حجاج نے پھر حکم دیا کہ اسے میرے سامنے ذبح کر دو۔ جب خنجر گلے پر رکھا گیا تو آپ نے اپنا رخ قبلے کی طرف کیا اور یہ جملہ فرمایا، اے اللہ میرا چہرہ تیری طرف ہے، تیری رضا پر راضی ہوں۔ یہ حجاج نہ موت کا مالک ہے نہ زندگی کا۔ جب حجاج نے یہ سنا تو بولا اس کا رخ قبلے کی طرف سے پھیر دو۔ جب قبلہ سے رخ پھیرا تو آپ نے فرمایا یا اللہ رخ جدھر بھی ہو تو ہر جگہ موجود ہے، مشرق مغرب ہر طرف تیری حکمرانی ہے۔ میری دعا ہے کہ میرا قتل اس کا آخری ظلم ہو، میرے بعد اسے کسی پر مسلط نہ فرمانا۔ جب آپ کی زبان سے یہ جملہ ادا ہوا اس کے ساتھ ہی آپ کو قتل کر دیا گیا اور اتنا خون نکلا کہ دربار تر ہو گیا۔ ایک سمجھدار بندہ بولا کہ اتنا خون تب نکلتا ہے جب کوئی خوشی خوشی مسکراتا ہوا اللہ کی رضا پر راضی ہو جاتا ہے۔ حجاج بن یوسف کے نام سے سب واقف ہیں۔ حجاج کو عبد الملک نے مکہ، مدینہ، طائف اور یمن کا نائب مقرر کیا تھا اور اپنے بھائی بشر کی موت کے بعد اسے عراق بھیج دیا، جہاں سے وہ کوفہ میں داخل ہوا۔ ان علاقوں میں 20 سال تک حجاج کا عمل دخل رہا۔ اس نے کوفے میں بیٹھ کر زبردست فتوحات حاصل کی۔ اس کے دور میں مسلمان مجاہدین چین تک پہنچ گئے تھے۔ حجاج بن یوسف نے ہی قرآن پاک پر اعراب لگوائے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے بڑی فصاحت اور بلاغت اور شجاعت سے نوازا تھا۔ حجاج حافظ قرآن تھا، شراب نوشی اور بدکاری سے بچتا تھا۔ وہ جہاد کا دنی اور فتوحات کا حریص تھا، مگر اس کی تمام اچھائیوں پر اس کی ایک برائی نے پردہ ڈال دیا تھا، اور وہ برائی کیا تھی؟ ظلم۔ حجاج بہت ظالم تھا۔ اس نے اپنی زندگی میں ایک خوار درندے کا روپ دار رکھا تھا۔ وہ اللہ کے بندوں، اولیاء علماء کے خون سے ہولی کھیل رہا تھا۔ حجاج نے 1,20,000 انسانوں کو قتل کیا ہے۔ اس کے جیل خانوں میں ایک ایک دن میں 80,000 قیدی ایک وقت میں ہوتے، جن میں سے 30,000 عورتیں تھیں۔ اس نے جو آخری قتل کیا وہ عظیم تابعی اور زاہد و پارسا انسان حضرت سعید بن جبیر رحمہ اللہ
کا قتل تھا۔ انہوں نے قتل کرنے کے بعد حجاج پر وحشت سوار ہو گئی تھی، وہ نفسیاتی مریض بن گیا تھا۔ حجاج جب بھی سوتا حضرت سعید بن جبیر اس کے خواب میں آ کر اس کا دامن پکڑ کر کہتے کہ اے دشمن خدا، تو نے مجھے کیوں قتل کیا؟ میں نے تیرا کیا بگاڑا تھا؟ جواب میں حجاج کہتا، مجھے اور سعید کو کیا ہو گیا ہے؟ یہ ایسا تھا۔ اور پھر وہ ایسی اسے بیماری لاحق ہوئی، اللہ تعالیٰ نے ایسی بیماری میں اسے ڈبو دیا کہ اس کے اندر اتنی آگ جلتی تھی کہ ٹھنڈک لگتی تھی کہ اس کے ارد گرد آگ جلاتے تھے اور اس کا جسم تپ جاتا تھا، لیکن وہ اس کو جلنے کا احساس تک نہ ہوتا۔ تو یہ ظلم کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے کسی پر بھی۔ ظالم کی پکڑ اللہ ایک دم کرتا ہے، اور ایسی پکڑ کرتا ہے کہ روز محشر تک اس کو عبرت بنا دیتا ہے، جیسے حجاج بن یوسف کو بنایا۔ اور ظلم سے آپ بھی باز رہیں، اور ہمیں بھی اللہ محفوظ رکھے۔ اور جب اگر آپ پر کوئی ظالم ایسا مسلط ہو جائے کہ جس سے آپ چھٹکارا پانا ناممکن ہو، مشکل ہو، اور وہ بڑا اثر و اسوق رکھتا ہو، وہ بڑا منصب رکھتا ہو، طاقت رکھتا ہو، لشکر رکھتا ہو، اس وقت آپ اللہ کا یہ ورد کریں نام کہ یا منتقیم یا منتقیم۔ اول و آخر ایک ایک مرتبہ درود ابراہیمی کے ساتھ 1000 مرتبہ یہ روزانہ پڑھیں، 21 دن عمل کر لیں۔ انشاءاللہ 21 دن کے اندر اندر یا تو اللہ آپ کے ظالم دشمن کو ہدایت دے دے گا، یا پھر اس کو نیست و نابود کر دے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔